وینزویلا صدر نکولس مدورو اور ان کی بیوی کو امریکی فوجی اٹھا کر امریکہ لے گئے ہیں، جہاں انہیں منشیات سمیت مختلف الزامات کا سامنا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جو کہا وہ انہوں نے کر دکھایا۔ یہ الگ بحث ہے کہ مسلمہ بین الاقوامی قوانین اس کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کو مسئلہ منشیات سے ہے یا ان کی نظر وینزویلن تیل کے وسیع ذخائر پر ہے۔ امریکی صدر وینزویلا صدر نکولس مدورو کو پکڑوانے میں مدد دینے والی معلومات پر انعام کی رقم دوگنی کر کے $5 کروڑ کر دی تھی، اور یہ بھی اعلان کیا تھا کہ مدورو حکومت کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے گا۔ اور پھر ٹرمپ نے مدورو کو امریکہ لانے کے لیے فوجی آپریشن کا حکم دے دیا۔ یہ سب اچانک نہیں ہوا۔ حالیہ کچھ عرصے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وینزویلا کے صدر نکولس مدورو پر دباؤ میں مسلسل اضافہ کر رہے تھے۔ کچھ عرصے قبل امریکی جہاز وینزویلا کے قریب سے ایسے مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں سے وہ بآسانی حملہ کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ حال ہی مہینوں میں ٹرمپ انتظامیہ نے فینٹانائل اور کوکین جیسے منشیات کا امریکہ میں داخلہ روکنے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نکولس مدورو پر الزام عائد کرتے رہے ہیں کہ وہ امریکہ میں منشیات خصوصاً فینٹانائل اور کوکین برآمد کرنے میں ملوث ہیں۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ وینزویلا سے وابستہ جرائم پیشہ گروہ جیسے کارٹیل ڈی لوس سولیس بڑی مقدار میں منشیات امریکہ پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ واشنگٹن نے منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث بعض گروہوں کو بھی حال ہی میں غیر ملکی دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا ہے۔ وینزویلن صدر مدورو ان الزامات کی سختی سے تنقید کرتے رہے ہیں کہ وہ کسی منشیات کارٹیل کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے امریکہ پر یہ الزام عائد کیا تھا کہ امریکہ اپنی منشیات کے خلاف جنگ کو انہیں اقتدار سے ہٹانے اور وینزویلا میں تیل کے بڑے ذخائر پر قبضہ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ انسدادی منشیات کے ماہرین کے مطابق عالمی سطح پر منشیات کی اسمگلنگ میں وینزویلا کا کردار محدود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وینزویلا کا پڑوسی کولمبیا دنیا میں کوکین کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے، لیکن اس کی زیادہ منشیات وینزویلا کے بجائے دوسرے راستوں سے امریکہ پہنچتی ہیں۔ سن 2019 میں جب ٹرمپ نے مدورو کی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے غرض سے وینزویلا کی تیل کی صنعت پر پابندیاں عائد کی تو اس ملک کے خام تیل کی برآمدات گھٹ کر تقریباً 4,95,000 بیرل یومیہ رہ گئی تھی۔ اگرچہ 6 سال بعد بھی یہ پابندیاں جوں کی توں برقرار ہیں، مگر اس دوران وینزویلا کی تیل کی فروخت بڑھ کر تقریباً 10 لاکھ بیرل یومیہ تک پہنچ گئی تھی۔ تیل کی فروخت کی یہ مقدار اس ملک کے لیے اب بھی بہت کم ہے، جو 1998 میں ہوگو شاویز کے اقتدار میں آنے سے قبل لگ بھگ 30 لاکھ بیرل یومیہ پیدا کرتا تھا۔ لیکن پابندیوں کے باوجود اتنی مقدار میں تیل فروخت کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ گزشتہ 6 سال سے عائد امریکی پابندیاں وہ نتیجہ نہیں دے پا رہیں جن کی توقع کی گئی تھی۔ وینزویلا کی حکومت امریکی پابندیوں سے بچتے ہوئے تیل کی پیداوار بحال کرنے اور خام تیل کی فروخت کے لیے نئے راستے تلاش کرنے میں مصروف رہی ہے، جس کے لیے ایک خفیہ بحری بیڑا مرکزی کردار ادا کرتا رہا ہے۔ یہ بیڑا دراصل ایسے تیل بردار جہازوں کا نیٹ ورک ہے جو مختلف حربے اپنا کر اپنی نقل و حمل چھپاتا ہے اور اس تیل کی ترسیل کرتا ہے جس پر امریکی پابندیاں عائد ہیں۔ امریکی حکومت نے گزشتہ مہینوں میں بہت سے تیل بردار جہازوں کی نشاندہی کی یا انہیں قبضے میں لیا جو وینزویلا کا تیل سمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وینزویلا اس امریکی اقدام کو کھلی ڈکیتی اور بحری قزاقی قرار دیتا ہے۔ ٹرمپ یہ بھی الزام عائد کرتا ہے کہ وینزویلا کے اقتصادی بحران اور حکومتی مذلی کی وجہ سے لاکھوں لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں، جن میں سے سینکڑوں ہزار امریکی سرحد پر پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے مدورو پر الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے جیلیں اور پاگل خانے خالی کر کے قیدیوں اور پناہ کے خواہش مندوں کو امریکہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہے، مگر ٹرمپ نے ان الزامات کی تائید میں کسی طرح کا ثبوت پیش نہیں کیا۔ نکولس مدورو نے بائیں بازو کے صدر ہوگو شاویز اور ان کی جماعت یونائیٹڈ سوشلسٹ پارٹی آف وینزویلا کے دور میں سیاسی اہمیت حاصل کی۔ سن 2013 میں وہ شاویز کے بعد وینزویلا کے صدر بنے۔ 2024 میں مدورو کو صدارت انتخابات کا فاتح قرار دیا گیا، تاہم اپوزیشن کے مرتب کردہ نتائج کے مطابق ان کو امیدوار ایڈمنڈو گونزالیز
واضح اکثریت سے جیت گئے تھے۔ امریکہ میں وینزویلا کے سینکڑوں ہزار تارکین وطن کی آمد اور امریکہ میں منشیات خصوصاً فینٹانائل اور کوکین کی اسمگلنگ کے خلاف وائٹ ہاؤس کی مہم کے حوالے سے مدورو اور ٹرمپ کے درمیان شدید اختلافات رہے ہیں۔ ٹرمپ نے وینزویلا سے تعلق رکھنے والے دو منشیات فروش گروہوں ٹیننٹے اراگوا اور کارٹیل ڈی لوس سولیس کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا ہے اور الزام لگا ہے کہ دوسرے گروہ کی قیادت خود مدورو کر رہے تھے۔ حالیہ مہینوں میں امریکی افواج نے بین الاقوامی پانیوں میں ان کشتیوں کو 2 درجن سے زیادہ حملے کیے ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ امریکہ میں منشیات اسمگلنگ کرنے کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ ان حملوں میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ وینزویلا کے لیے تیل فورن ایکسچینج کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ اس شعبے سے حاصل ہونے والا منافع حکومت کی بجٹ کا آدھے سے زیادہ حصہ پورا کرتا تھا۔ فی الحال وینزویلا روزانہ تقریباً 9 لاکھ بیرل تیل برآمد کر رہا ہے جس کا سب سے بڑا خریدار چائنا ہے۔ امریکی انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق 2023 میں وینزویلا نے عالمی خام تیل کی پیداوار کا 0.8% پیدا کیا جس کی وجہ ٹیکنیک اور بجٹ چیلنجز ہیں۔ امریکہ ماضی میں وینزویلا کے ان الزامات مسترد کرتا آ رہا ہے کہ مدورو حکم کے خلاف اقدامات کا مقصد تیل کے ذخائر تک رسائی حاصل کرنا ہے، مگر صدر ٹرمپ نے پہلا ٹینکر ضرب کرنے کے اعلان پر صحافیوں سے کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ ہم یہ تیل رکھ لیں گے۔ مصدقہ تخمین کے مطابق وینزویلا کے تیل کے ذخائر 3 کھرب اور 3 ارب بیرل ہیں۔ یہ دنیا بھر میں موجود تیل کی سب سے بڑی مقدار ہیں۔ جنوبی امریکہ کے اس ملک میں کوئلہ، لوہا، سونا اور دوسری دھاتیں بھی بڑی مقدار میں پائی جاتی ہیں۔